السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مارکیٹنگ پلان آج کل پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک نہایت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے مارکیٹنگ مینجمنٹ کا. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا پارٹ 1 دیکھا, سمجھ لیجئے آج اس کا پارٹ 2 اور باقی جو اس کے اندر لوازمات ہیں وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور یو آر ٹیکنگ نوٹس اینڈ آئی ایم شیور یو آر آلسو انڈرسٹینڈنگ. ایک اوور آل سچویشن یہ ہے جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ پلان میں ہم پورے سال کی پوری پلاننگ کر چکتے ہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا, وی ڈو اٹ اباؤٹ 2 to 3 months بفور دا ڈاون آف دا نیکسٹ آپریشن اور نیکسٹ آپریٹو ایئر. یعنی کہ اگر جنوری 1 سے ہم شروع کرتے ہیں آپریٹو ایئر تو یہ اکتوبر میں ہم اس کو پلان کر چکے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا اور میں یاد کرا دوں کہ مارکیٹنگ پلان بنانے میں ہم پوری کی پوری جو فرم ہوتی ہے اس کے اندر جتنے امپورٹنٹ ایلیمنٹس اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے ان پٹ دیتے ہیں. تو یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں اور اگر پچھلے لیکچر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم کرنٹ سچویشن تک پہنچ گئے تھے. اینڈ وی اینالائز دا کرنٹ سچویشن, اور اس کی سمری بنا لی تھی ہم نے کہ جی یہ ہے سچویشن جو کہ فی الحال فی الوقت یہاں ہے. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر آن, آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں اور جیسے آپ یہ ہم کرتے جائیں گے آپ اس میں دیکھتے جائیں گے کہ وی آر ویری کمپریہنسولی کورنگ آلموسٹ آل ایسپیکٹس آف مارکیٹنگ. اس کی جو امپورٹنٹ چیز آپ کو دیکھنی ہے, جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس کے اندر کرنٹ سچویشن کے انالیسس کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں the next best thing that we have to therefore do is to work out internal threats. یا یوں کہہ لیجئے چلیے کہ انٹرنل تھریٹس سے مراد یہ کہ اگر کوئی ایسی ویکنیسز ہمارے اندر موجود ہیں ابھی تک تو ان کو بھی ہم ان کی بھی نشاندہی ہم کر لیں. We have also to work out two important things in this. Number one, the external threats. اب external threats کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے آپ جانتے ہیں کوئی پروڈکٹ میں چینج آ رہی ہے, کوئی کنزیومر پریفرنس میں چینج آ رہی ہے, کوئی نئی انڈسٹری لگ رہی ہے, کوئی نیا پروڈکٹ آ رہا ہے, کوئی انوویشن ہو رہی ہے. These are threats. And similarly opportunities. Threats کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ threats کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ ہونے والا ہے. No. The product itself is in the market. Therefore, the product is either accepted or not accepted by the consumer. تو اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. And we should also at the same time work upon external opportunities. کچھ ایسی اپرچونٹیز جو کہ مارکیٹ پلیس میں ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کو ہم پہلے سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں سال پہلے سے, اور اس کی آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیسے اس کی ہم اپرچونٹیز کو ہم اویل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز وغیرہ بناتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو مارکیٹ پلان جو ہم بنا رہے ہیں یہ ایک نہایت میتھوڈیکل, نہایت سسٹمیٹک اسٹڈی کر رہے ہیں ہم ٹوٹل ایک سال کی جو نمایاں کنڈیشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. نیکسٹ اس کا جو ہے انٹرنل ویکنیسز, جیسے میں نے کہا کوئی سکسیس فیکٹرز ہیں, نان سکسیس فیکٹرز ہیں, ویکنیسز ہیں, اس کی ساری میپنگ ہے, یہ ساری ہم کر چکتے ہیں. نیکسٹ اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے obviously and you know it کہ مارکیٹنگ کا ایک نہایت اہم پہلو ہے مارکیٹنگ ریسرچ. یعنی کہ لیٹس گو آؤٹ ٹو فائنڈ آؤٹ, گیٹ دی مارکیٹ انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے لیے صحیح ریسرچ میتھڈالوجی ہم کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. مارکیٹ انفارمیشن میتھڈالوجی اپلائی کی, وی کنڈکٹڈ دا ریسرچ, وی گاٹ دی انفارمیشن. اب انفارمیشن جب آتی ہے مارکیٹ ریسرچ کے بارے میں ایک یہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ مارکیٹ ریسرچ جتنی امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے انالیسز ہیں. وہ اس انفارمیشن کا فائدہ کیا, یا ان معلومات کا ہمیں کیا فائدہ جن کو کہ ہم استعمال نہیں کر سکے. اب انفارمیشن تو آ جاتی ہے ہمارے پاس. چلیے مارکیٹنگ ریسرچ کرنے کے لیے ایک تو ہماری فرم کے اندر ویسے بھی
ہم نے انٹرنل سسٹم بھی لگائے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم ایک ایکسٹرنل مارکیٹ ریسرچ کی بھی ہیلپ لے لیتے ہیں. ایک ریسرچ کمپنی ہے, فرم ہے جو کہ اسپیشلسٹ ہے ریسرچ کے اندر, ان کی ہیلپ لے لیتے ہیں. لیکن ہم ریسرچ اپنی یعنی کہ فرم کے اندر اپنی ریسورسز سے کریں یا ہم ایکسٹرنل ہیلپ لیں. ان دونوں صورتوں میں یاد رکھیے گا ایک بڑی انپورٹنٹ بات کہ انفارمیشن ریسیو کر لینا آسان ہے, اور چونکہ آج کل تو جیسے آئی ٹی کا دور ہے اور آپ جانتے ہیں انفارمیشن از ویری ایزیلی ایکسیسیبل. دنیا بھر کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کمپیوٹر پہ. لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ واٹ از امپورٹنٹ از ٹو اینالائز دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو ریسیوڈ, جس کو ہم انالیسس ریسرچ انالیسس کہتے ہیں, اور یہ نہایت ایک پروفیشنل کام ہے. میں تو بلکہ یہاں تک بھی سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کے پورے اوور آل سینیریو میں مارکیٹنگ ریسرچ آکوپائز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن, اینڈ اٹ مسٹ بی ہینڈلڈ ویری سیریسلی, اینڈ اٹ مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, اینڈ اٹ مسٹ بی اینالائز, اٹ مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ, اینڈ دین انفرنسز آر ڈرون, اس کے ریزلٹس نکالتے ہیں ہم. This is all collected from in market research, and it is done very methodically, it is done very pragmatically, and it is done very with lot of seriousness in the matter. Ladies and gentlemen, having done market research, information آ گئی, inferences draw ہو گئے, ہم کو سمجھ آ گئی, situation کی سمجھ آ گئی. یہاں پر میں ایک اور بات بھی تھوڑی ایڈ کر دوں اور یہ آپ بخوبی سمجھ لیں. مارکیٹنگ انفارمیشن جو ہوتی ہے, جو وہ شو کر رہی ہوتی ہے, اس کا وہ نہیں ہوتا انفرنس جو کہ عام طور پہ نظر آتا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دیر شوڈ بی اے ویری پروفیشنل اینڈ اے ویری پریگمیٹک اپروچ بائی دا مارکیٹنگ مینیجرز, اور یہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ کام ہے. We have to learn. عام طور پہ میں معذرت سے کہوں گا کہ عام طور پہ لوگ ریسرچ پر ہمارے ملک میں اتنا ایمفسس نہیں دیتے, اس کو اتنا ایمفسائز نہیں کرتے ہم لوگ, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بزنس ایفرٹس آر فیل, سم ٹائمس فیلنگ. ہم کسی اور کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں قصور ٹھہراتے کہ ہم نے ریسرچ ٹھیک نہیں کی تھی. تو یہ میں آپ کو پہلو بار بار اس پر امپورٹنس اس کی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ہم نے پورا ایمفسس دینا ہے اور ٹائم دینا ہے. نیکسٹ, جیسے میں نے عرض کیا کہ نیکسٹ obvious step is having done the market research, we should develop product strategies, marketing strategies vis-a-vis product. جیسے کہ آپ ابھی تک سمجھ چکے ہیں, ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ میں پڑھ بھی چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں, اسٹیبلش بھی کر چکے ہیں کہ پروڈکٹ از دا مین تھنگ. واٹ اباؤٹ پروڈکٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین؟ واٹ سب سے پہلے پروڈکٹ مکس, پروڈکٹ کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, اس کی پرپیچوئل میپنگ, پروڈکٹ کی میپنگ ہوتی ہے. پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آگے جا کے ہم آگے مزید اس کو دیکھیں گے بھی اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے, یہ سب چیزیں ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, یہ مارکیٹنگ پلان جو ہے یہ در حقیقت ایک سمری آف ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن اس کی ایک ایک کی چیز آگے جا کر کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے, دیکھیں گے, اسٹریٹجیز دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑا بخوبی کمپریہنسولی کور کریں گے. اس لیے آپ اس وقت یہ نہ سوچیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, جو کیا ہے اس کا جواب ہم آگے جا کے دیں گے. پروڈکٹ لائف سائیکل, اب پروڈکٹ لائف سائیکل کے کانسیپٹ سے تو آپ واقف ہوں گے پرنسپل آف مارکیٹنگ میں. پروڈکٹ لائف سائیکل, ہر پروڈکٹ کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے, اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. ہم کس سٹیج پر ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل, اس کو ہم کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہم کو, اس کی باقاعدہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. وی ول سی دیٹ انشاءاللہ. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, برانڈ نیمز کون سے ہیں, برانڈ کا امیج کیا ہے مارکیٹ میں, برانڈ کا جس کو ہم کہتے ہیں آگمنٹڈ پروڈکٹس. اب یہ ایک کانسیپٹ شاید آپ واقف نہ ہوں گے, آگمنٹڈ پروڈکٹ, پروڈکٹ کو ہم کیسے آگمنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کے اندر کیا تبدیلیاں کریں, ڈیزائن چینج کر دیں, اس کا یوز چینج کر دیں, اس کا یوز ایڈ کر دیں,
جیسے مثال کے طور پہ ایک ریڈیو ہے یا کیمرہ ہے فار ایگزامپل, تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی اس کیمرے کے اندر, جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ موبائلز جو آتے ہیں, موبائل بھی آ گیا, اس میں موبائل سے یعنی اس سے کالیں بھی ریسیو ہو جاتی ہیں, کر بھی لیتے ہیں, اس کے اندر میموری بھی فٹ ہے, اس کے اندر تقریباً یوں کہ یہ کہ ایک قسم سے اب تو قریباً وہ منی کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کہنے کو وہ موبائل سیٹ ہے, اینڈ دا موبائل سیٹس پرائمری فنکشن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے is to make call and to receive call. لیکن اسی موبائل سیٹ کے اندر ہم نے اتنی سروسز, اتنی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں کہ وہ تقریباً منی کمپیوٹر ہو گیا, چلتے پھرتے کمپیوٹر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پروڈکٹ کے بارے میں ہم پلاننگ میں کر چکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ my dear students is again very logical. To establish market share objectives, ہم کتنا شیئر مارکیٹ میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے پروڈکٹ کا, اور اگر آپ کے پاس ملٹیپل پروڈکٹس ہیں, مور دین ون پروڈکٹ ہے آپ کے پاس, تو ہر پروڈکٹ کا علیحدہ علیحدہ بائی کسٹمر, بائی مارکیٹ سیگمنٹس, بائی جیوگرافیکل کوریج, بائی یوں کہہ لیجیے بائی اسٹیجز, ہم باقاعدہ اس کی ایک پلاننگ کر لیتے ہیں, میپنگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے میں جانا ہے, اس علاقے کو کور کرنا ہے جغرافیکلی, کسٹمر وائز. ایک پروڈکٹ ہے وہ مثال کے طور پہ صرف بچوں کے لیے ہے, تو بچوں کی اگر عمر ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے, یعنی ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس کی عمر ہے بچوں کی 7 سے 12 سال کے بچے استعمال کرتے ہیں وہ پروڈکٹ, تو کیا ہم اس پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں؟ یہ نہایت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ مارکیٹنگ کے ہی تھرو کئی پروڈکٹس جو تھے وہ پہلے بڑی لمیٹڈ مارکیٹ کے لیے ہوتے تھے, بٹ ناؤ دیز پروڈکٹس آر اور ہیو بین انٹروڈیوس فار ادر سیگمنٹس ایز ویل. سو وی مسٹ اسٹیبلش مارکیٹ شیئر, ٹارگیٹ مارکیٹ. Who? Should we augment it? Should we add new usage to the product? یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ایسے پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس اب, اور وہ بڑے دیکھنے کو وہ بڑے چھوٹے پروڈکٹس نظر آتے ہیں, لیکن کئی پروڈکٹس ایسے ہیں جو کہ پہلے بڑے کسی لمیٹڈ چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے, لیکن اب وہ ایک عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں, اس کی یوزیج کو ہم بڑھاتے ہیں. آگے چل کر اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم پروڈکٹ پڑھیں گے. ہاؤ کین وی ایڈ یوز ٹو دا پروڈکٹ, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ مارکیٹ پلان کے زمرے میں آتا ہے. یہاں پر ہم ڈیفینیٹلی پہلے ہم پلان کر چکتے ہیں اس کو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ وی گو ٹو ڈسکس پرائسنگ. اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم اگین, کہ پرائسنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف پلاننگ. پرائسنگ آف دا پروڈکٹ, اینڈ یو نو اینڈ آئی نو کہ پرائسنگ آبجیکٹوس کو سیٹ کرنا اور اس کی میتھڈولوجی کو سیدھا کرنا اور اس کو ڈٹرمن کرنا از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ اور ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. پرائسنگ اسٹریٹجی کیا ہے, ڈسکاؤنٹس کیا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ ہے, اس کو ہم مثال کے طور پر ہم اس کو 100 روپیز ڈکلیئرڈ پرائس کر دیتے ہیں, لیٹ سے اس کو ٹیگ پرائس کر دیتے ہیں, اینڈ وی آفر 10% ڈسکاؤنٹ اور 8% ڈسکاؤنٹ, تو وہ یعنی کہ اصل قیمت اس کی 92 روپے ہو جاتی ہے. لیکن از اٹ وائبل؟ آپ کو بھی یہاں پر اب تک تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کئی پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو جن پر اگر ڈسکاؤنٹ دیں تو وہ ہیلپ کرتی ہے, اس کی سیل بوسٹ ہوتی ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن کئی پروڈکٹس ایسے ہیں جن پر اگر آپ ڈسکاؤنٹ دیں تو مارکیٹ لوز ہو جاتی ہے. Some products are fixed price products. They don't change or they do not offer any discounts. But we have to determine that. In the market planning stage pe hi hum determine kar lete hain, do we have to offer discounts or allowances? And if we do, how? On what basis? Is it quantum discount? بھئی اگر آپ 100 کا مال خریدتے ہیں تو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے, اگر آپ 500 کا مال خریدتے ہیں یا 5 ڈبیاں خریدتے ہیں یا ڈبے خریدتے ہیں یا سمتھنگ لائک دیٹ, تو اس کو ہم کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. We will study this in detail.
انشاءاللہ. اس میں پرائز زوننگ ہوتی ہے, پرائز سینسٹیوٹی ہوتی ہے, کسٹمر سینسٹیوٹی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پرائز کا ایک اکنامکس میں شاید آپ نے کہیں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. پرائز بڑھا دیں تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, پرائز گھٹا دیں تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے. بٹ ہوتی ہے, فینومینا ہے, بٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ, اس کو کہتے ہیں سینسٹیوٹی انالیسس. اور پھر کتنا پرائز بڑھائیں, کتنی پرائز بڑھائیں, کتنی پرائز نیچے کریں یا اوپر کریں کہ جس کے ساتھ کسٹمر رسپانس جو ہے وہ سینسٹیو ہو. تو یہ سینسٹیوٹی لیول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینسٹیوٹی انالیسس, کسٹمر سینسٹیوٹی انالیسس. کئی پروڈکٹس ہیں جن کو اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کئی پروڈکٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا, کئی پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو پریسٹیجیس اور امیج جن کا بڑا اچھا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ آفر کرنا شروع کر دیں یا اس کی پرائس لوور کر دیں تو وہ پروڈکٹ اپنی انفرادیت کھو دیتا ہے. مارکیٹنگ پلان کا نیکسٹ حصہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس از ناؤ ڈیولپنگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ویز اے پروموشن. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا کہ وی آر کمپریہینسولی ڈسکسنگ اور وی آر کمپریہینسولی کورنگ all aspects regarding marketing at the marketing planning stage. یہ یوں کہہ لیجئے کہ it's a master plan we are preparing before the start of the year. This is a road map that we are constructing for ourselves. اور you as students of marketing, میں آپ کو بار بار emphasize کروں گا کہ ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر صرف وہی ہو سکے گا اور ہوتا ہے, اور جیسے کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, دا ون ہو کین ڈو اے ویری گڈ پلاننگ. اس میں فور سائٹ بھی چاہیے پلاننگ کی, دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. فور سائٹ بھی چاہیے, عقل بھی چاہیے, انٹیلیجنس بھی چاہیے, انفارمیشن بھی ہمیں چاہیے, انالیٹیکل ویلیو بھی چاہیے ہم کو. تو یہ تمام چیزیں اور تمام کوالٹیز جو مارکیٹنگ مینیجر میں ہونی چاہیے, یہ وہ اس کو استعمال کر کے تو مارکیٹ پلان تیار کرتا ہے. And let me repeat again, which as I repeated earlier also, I said earlier also, a good planning, a work well planned is half done. یہ میرے خیال میں جو کہا گیا تھا یا کہی گئی تھی, یہ کوٹیشن کسی نے دی تھی, تو میرے خیال میں شاید اس کو مارکیٹنگ پلان کا شاید پتا اس وقت نہیں تھا, یا شاید مارکیٹنگ پلان واز ناٹ یوزڈ ان بزنس ایٹ دیٹ اسٹیج. لیکن اب ایز یور انسٹرکٹر ان مارکیٹنگ مینجمنٹ, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹنگ پلان از ان فیکٹ 3/4 آف دا ورک ڈن. باقی 1/4 سال کے اندر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی ہم جا کے آگے. لیکن یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ویل پلانڈ ورک یا ویل پلانڈ مارکیٹنگ پلان جو ہے, یہ جو ہم تیار کر رہے ہیں ڈاکیومنٹ, یہ ایک نہایت کمپریہنسو ڈاکیومنٹ. اس کے اندر تمام ایسپیکٹ, اور اگر یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر کوئی ایسپیکٹ مارکیٹنگ پلان میں ہم آئیڈینٹیفائی تو کر لیا, لیکن اگر اس کی انفارمیشن ہم نہیں لے سکے, تو ایز مارکیٹنگ مینیجرز پلیز نوٹ دیٹ وی ہیو ٹو فل اپ دا گیپ. دیٹ از دیٹ انفارمیشن وچ از ناٹ اویلیبل ایٹ دا ٹائم آف اٹس پریپریشن مسٹ بی فلڈ ایٹ اے لیٹر اسٹیج. یعنی کہ بقول شک سے کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے آپ اس کے اندر. اگر ہم چھوڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. سو آئی واز ڈسکسنگ دس. اب ہم کرتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پروموشن, ایڈورٹائزنگ, پبلسٹی, دی میسج آف دا پروڈکٹ ٹو بی کنویڈ ٹو دا کنزیومرس. پروڈکٹ بھی ہے, اچھا ہے, پرائسنگ بھی اچھی ہے, بٹ اٹ ہیز ناٹ بین کنویڈ پراپرلی, اٹ ہیز ناٹ بین کمیونیکیٹڈ پراپرلی. اور میں بار بار ایمفسائز کروں گا, اور آپ کو یہ میرے لیکچرز کے دوران میں یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ اوور آل دیکھا جائے تو کمیونیکیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف ٹوٹل بزنس ایکٹیویٹی. ناؤ دس از مارکیٹنگ کمیونیکیشن, پبلسٹی, ایڈورٹائزنگ, انہانسمنٹ, پبلک ریلیشننگ, کوریج, اس کا فائدہ, اس کے نتائج کیا ہیں. وی ہیو ٹو ورک اپون دوز مارکیٹنگ پروموشنل اسٹریٹجیز. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں
کہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑی عام ایک طریقہ سمجھ لیجیے، یا ایک بڑا عام ایک ہمارے پاس ایک ٹول ہے ٹو ایڈورٹائز اے پروڈکٹ. ایڈورٹائزمنٹ میں چلے جائیں اگر آپ، تو یہاں پر بھی یہاں مارکیٹنگ پلان میں ہی آپ بتائیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، ایڈورٹائزنگ کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، ریڈیبلٹی کیا ہے، کنزیومر ریچ کیا ہے، مارکیٹ ریچ کیا ہے. یعنی ابھی ایک پروڈکٹ آپ میگزین میں ایڈورٹائز کرتے ہیں، ہم صرف ڈو پیپل ریڈ میگزینس، اور وہ میگزین خاص طور پہ. اب ایک سپورٹس پروڈکٹ ہے، میں ایڈورٹائز کرنا چاہتا ہوں ایک پروڈکٹ جو کہ سپورٹس ریلیٹڈ ہے. ویئر شوڈ آئی ایڈورٹائز؟ ڈیسائڈ. ویئر ول مائی میسج reach the customer? How? And which customers? Which target? Which market? Which geographical market? Am I advertising in the north of Pakistan or the south of Pakistan? یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ میں ساتھ ساتھ اگزامپل آپ کو دیے جاتا ہوں. کئی آپ یہ سمجھ لیجئے، کئی پروڈکٹس جو ہیں وہ کسی پارٹ آف پاکستان میں بڑے سکسیسفل ہیں، بڑے چلتے ہیں، بڑے بکتے ہیں، بڑے پاپولر ہیں، اور وہی پروڈکٹ another part of پاکستان پوچھتا بھی کوئی نہیں. کیا وجہ ہے؟ مارکیٹنگ میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ساتھ ساتھ، کہ مارکیٹنگ میں بعض دفعہ بڑے بیفلنگ کوسچنس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بیفلنگ سچویشنز آ جاتی ہیں. یہ پروڈکٹ اس علاقے میں کیوں کامیاب ہے، وجہ بتائیں. اور یہی پروڈکٹ دوسرے علاقے میں کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کوئی وجہ نظر نہیں آتی اپیرنٹلی. وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہاں بھی مسلمان ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں تو وہاں بھی ہیں تو وہاں بھی ہیں. یعنی more or less the situation is more or less the same, but they are not successful in one part, they are very successful in another region or another part. Why? اور پروڈکٹ کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کی. چونکہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ کے بڑے طریقے ہیں، تھیم ہے، میڈیا ہے، سیلز فورس ہے، ٹیکنیکس ہے، الیکٹرانک. دیکھیے، یہ ابھی آپ خود اندازہ کر لیں کہ دیکھتے دیکھتے پچھلے 5-6 سال میں کتنے پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ گئے ہیں. پہلے ایک ہوتا تھا، 2 ہوتے تھے. دیٹ مینس کہ دی ٹائم ہیز ایکسٹینڈیڈ، دا ریچ از وائڈر. پہلے ہمارا ٹی وی بڑے شہروں میں، مثال کے طور پہ لاہور کے 20 میل باہر سے زیادہ نہیں جاتا تھا. بٹ لک ایٹ دی ریلے آف انفارمیشن ناؤ. تو الیکٹرانک پروموشن، جیوگرافیکل کوریج، یہ تمام اس کے ساتھ ساتھ، یعنی پروموشن کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور آپ وضاحت کر دوں، اور یہ بات آپ بالکل اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ ہم ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز بھی بناتے چلے جاتے ہیں. ڈسٹریبیوشن یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگین آئی ریپیٹ، آپ کہیں گے کہ میں سارے ایلیمنٹس کو امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں، تو امپورٹنٹ ہے کون سا؟ میں بلکہ یوں کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ کون سا نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن یعنی فزیکل موومنٹ آف دا پروڈکٹ. اگر آپ تھوڑا سا ذرا غور سے سوچیں اور اس پوری ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے، اگر آپ اس نوعیت سے، اس کے حوالے سے اگر آپ ذرا سوچیں، فزیکل ڈسٹریبیوشن، لاجسٹکس، کیسے پروڈکٹ منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹ می ٹیل یو، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اینڈ اگین اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو مینس آف ٹرانسپورٹ ہیں، دے ہیو انہانسڈ اوور دا لاسٹ 20-25 ایئرس. آپ اپنے سڑکوں پہ دیکھ لیجئے، پہلے ٹرک ہوتے تھے صرف، اور ایک قسم کے ٹرک ہوتے تھے. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس ٹریلر ہیں. وی آر موونگ دا پروڈکٹ from one city to another, or one place from one geographical region to another. سڑکیں نہیں تھی تو کم تھی تو ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی. لک ایٹ دی اسپریڈ آف دا روڈس آل اوور دا کنٹری، اینڈ بڑھ رہی ہیں دن بدن. اور دیکھیں آپ، ٹرین دیکھ لیجئے، پلین دیکھ لیجئے، ہوائی جہاز دیکھ لیجئے. تو یہ تمام چیزیں ڈسٹریبیوشن میں ہی آتی ہیں. اس کی جیوگرافیکل کوریج ہوتی ہے، ریچ ہوتی ہے.
جیسے میں نے آپ کو ایک پہلے اگزامپل دیا تھا کہ اگر آپ مری کی ہلز میں چلے جاتے تھے ہم لوگ آج سے کو 30 سال پہلے 40 سال پہلے, تو جو میرا مطلب ہم بیوریج اسلام آباد یا پنڈی سے پی کر جاتے تھے واپس آ کر اسلام آباد پنڈی میں ہی پیتے تھے. مری میں ان علاقوں میں پہاڑوں پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوا کرتی تھی, ظاہری بات ہے روڈز نہیں تھی, ریچ نہیں تھی. آج آپ کو مری when I say مری I don't mean مری but I mean the علاقے, وہ جو علاقہ ہے آپ وہاں جائیں, میرے خیال میں آپ کو وہاں پر وہ بھی جوس مل جائے گا جو غالباً ویسے اسلام آباد یا پنڈی یا لاہور یا کسی بڑے شہر کی مارکیٹس میں نہیں اویلیبل ہوتا. دس از واٹ از کالڈ ڈسٹریبیوشن. اور یہ بھی میں یہاں پر بتا کر کے آگے چلتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کی انہانسمنٹ اوور دا لاسٹ 30 years ہیو امپرووڈ دی پروڈکٹ امیجز اینڈ ہیو چینج دا پروڈکٹس اینڈ دیئر ملٹیپلسٹی. آگے ایک قسم کا پروڈکٹ ہوتا تھا, اب وہی پروڈکٹ ہم نے 10 قسم کا اس کی 10 پیکنگ بنا دی ہے. آپ دیکھیے بیوریجز جو تھی وہ ایک اسٹینڈرڈ 7 ounces کی بوتل میں بیکا کرتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اگر نہیں تو آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں ان سے پوچھیے کہ وی یوز ٹو ہیو اسٹینڈرڈ 7 ounces کی بوتل. اب دیکھیے کتنی بوتلیں ہیں, کتنے سائزز کی ہیں اور کس کس نوعیت کی ہیں. پلاسٹک کی بھی بنا دی ہم نے, فیملی سائز بنا دی ہے ہم نے, ڈفرنٹ سائزز کے بنا دی ہم نے. تو یہ ساری چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. دس آل گوز ان ٹو پلاننگ. وی ہیو ٹو کور, وی ہیو ٹو ڈیٹرمن, وی ہیو ٹو اسٹیبلش اٹ بفور وی کمنس دا ایئر, بفور دا کمنسمنٹ آف دا ایئر. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز مارکیٹنگ پلان میں ایک اور آ جاتی ہے, اینڈ دیٹ از پرسنل ریکوائرمنٹ. ہینڈلنگ کون کرے گا؟ اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے سیلز فورس. ہاؤ مینی پیپل, کوانٹم نمبر, واٹ کائنڈز آف پیپل, واٹ کوالیفیکیشن, مرد کتنے, خواتین کتنی, کس کوالیفیکیشن کی, پھر ان کی ڈیوٹیز, جاب ڈسکرپشنز, اور جو ساتھ ساتھ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دیٹ از سیلز فورس ڈیولپمنٹ. دس مسٹ بی اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف مارکیٹنگ پلان. سیلز فورس یس, بٹ سیلز فورس پلاننگ, ڈیولپمنٹ, ان کی ٹریننگ, ان کی ٹیکنیکس میں اور ان کی اپروچ میں چینج. ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. یہ ساری چیزیں شاید آپ کو پاکستان میں یوں نمایاں دکھائی شاید نہ دیں یا نہیں دیتی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ ود دا چینجنگ ٹائم these things are developing in Pakistan and they're developing pretty fast. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کچھ ممالک سے یا دوسرے ممالک سے پیچھے ہیں کچھ. That is a sad story, but that does not mean that that should be taken or should be held as an allegation. No. الحمدللہ کہ ہم اب اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ ہم کم از کم ریئلائز کرتے ہیں. As I was saying, we have to very carefully develop sales force planning and development. That's a force behind entire marketing effort. Selection of the right people. جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا right people for the right job. اب یہاں آتا ہے وہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کا وہ ایلیمنٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہیں پیچھے لیکچرز میں. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, آف کورس ایٹ دا رائٹ ٹائم, بٹ وہ تو بات کی بات ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب یہاں پر آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں میں اتنا بتا دوں کہ کسی شخص کی کوالیفیکیشن یا اس کی شخصیت
اپیرنٹلی جو نظر آتی ہے وہ سیلس پوائنٹ آف ویو سے اتنی پریکٹیکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا اندازہ لگانا آپ کا کام ہے. یو ہیو ٹو ڈیٹرمن اٹ. نیکسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یا مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم اس کو کہتے ہیں MIS. یعنی تھرو آؤٹ دا پیریڈ آف آپریشن وی ہیو ٹو ہیو اے سسٹم or development of systems whereby we collect information month by month. یہ ایک month is not necessary by month. No, it can be weekly also, but لیکن عام طور پہ ایک month ہم لیتے ہیں. We must at the same time be able to develop critical path analysis, CPA, monitoring results. Sales کہاں سے آ رہی ہیں، پروڈکٹ کہاں بک رہا ہے، کون سی مارکیٹ سیگمنٹ میں بک رہا ہے اور کون خرید رہا ہے، اس کی فلو آف انفارمیشن جو ہوتی ہے، ان فلو آف انفارمیشن دیٹ مسٹ بی ڈیولپڈ. بٹ آبویسلی یہ آپ اگر ابھی تک اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے تو یہ کہیں گے کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ سم کائنڈ آف آٹومیشن ان دا سسٹم. In other words, we have to implement systems in the organization. دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بخود آتی رہیں. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں critical path analysis, monitoring system and monitoring کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں very important again here, monitoring and adjustment. تھوڑا آگے جا کے ہم دیکھیں گے اس کو، لیکن آپ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ مانیٹر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، کہ ساتھ ساتھ ہم اپنی اسٹریٹجیز بھی چینج کر رہے ہیں اور ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں سچویشن کے ساتھ. یہ میں بار بار کچھ ایسی باتیں ساتھ ساتھ بیچ میں کرتا جاتا ہوں جو آپ کو میں یادداشت کے طور پر آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ آج کے کمپٹیشن کے زمانے میں، آج کے پروڈکٹ ملٹیپلسٹی کے زمانے میں حقیقت تو شاید یہ ہے کہ مارکیٹنگ مینیجر سوتا نہیں ہے، ہی شوڈ ناٹ سلیپ. لیکن یہ شاید بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ شاید اس کا مذاق بھی اڑائیں کہ مارکیٹنگ مینیجر سوتا نہیں یا سوئے گا نہیں تو کیا کرے گا، کیسے زندہ رہے گا. نو، واٹ ایکچولی اٹ مینز از کہ وہ تو سو جاتا ہے، اپنے وقت پہ سو ہی جائے گا، لیکن اس کے جو سسٹمز ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. And this is in fact related to that section کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور مارکیٹنگ انفلو آف انفارمیشن سسٹم ایسا ہو کہ آٹومیٹیکلی ہر چیز جو ہے وہ آتی رہے اور آتی رہے، رجسٹر ہوتی رہے، ریکارڈ ہوتی رہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایکشن جو ہے انالیسز ہوتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ایڈجسٹنگ ایکشن بھی لیتے رہیں. اب لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ تیسرے فیز میں، اس پلان کے تیسرے فیز میں ہم چلتے ہیں، سچویشن کو انالائز کر لیا، فیز 1 مارکیٹ، نمبر 2 دوسرے فیز میں ہم نے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یا ایکشن پلان تیار کر لیا، کیا کرنا ہے ہم نے اگلے سال میں، اور سسٹمز ڈیولپ کر لیے، پلان کر لیے. ہم نے سسٹمز پلان کر لیے کہ سسٹمز ہم نے کیوں، کس طرح رائج کرنے ہیں اور ان کے اندر کیا فلیکسیبلٹی ہے تاکہ ہم سسٹمز کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. اب نمبر 3 فیز جو ہے، یہ جس کو آپ فائنل فیز کہہ لیجیے مارکیٹنگ پلان کا، وہ ہوتا ہے فائنینشیل سمری. آپ کو تو بھی یہ بھی بڑی کامن سی بات ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس فار میکنگ پروفٹس. سو فائنینشیل سمری از ان فیکٹ دی اناؤنسمنٹ آف آل یور ایکشنز ان ٹرمز آف فائنینس. وہ اسٹریٹجیز کا کیا فائدہ جس کا پروفٹ، جس میں سے پروفٹ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو سمرائز دی کرنٹ سچویشن اور کہا جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم بھانپ لیں، تھریٹس کو بھانپ لیں، ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس کو بھانپ لیں، اور اس کو ہم بھانپ کر کے اپنی اسٹریٹجیز بنا کر اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں اور اسٹریٹجیز پیش کرتے ہیں. لیکن فار واٹ؟ فار فائنینشیل گینز. تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے مارکیٹنگ پلان میں، دیٹ از فائنینشیل سمری. ناؤ واٹ از اے فائنینشیل سمری؟ اب فائنینشیل سمری تو شاید آپ اسے واقف
اس ٹرم سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہوتا ہے جی فائنینشیل سمری تو سال کے اخیر میں جا کے بناتے ہیں ہم بناتے ہیں, لیکن دیٹ از بیسڈ آن ایکچوئلس. یہ فائنینشیل سمری سال پہلے بن رہی ہے, means that we have taken the following assumptions, we have taken current situation, we have reviewed the situation, and we have developed strategies, we have made action plan, and we have implemented it. اور now on the basis of that ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے نتائج حاصل ہوں گے فائنینشلی. تو وی اسٹارٹ فائنینشیل سمری یا فائنینشیل انالیسس کہہ لیجیے بائی فرسٹ آف آل assuming things, and then we develop a performa, again marketing plan, performa which is basically a monthly income statement. Margin analysis statement کیا ہے, break even analysis کیا ہے, ہم کس والیوم پر جا کر بریک ایون کرتے ہیں یا کس پرائس میں بریک ایون کرتے ہیں. بریک ایون تو آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے اور دیکھ چکے ہوں گے, پرنسپل میں آگے بھی جا کر ہم اپلائی کریں گے. لیکن بریک ایون کا مطلب کہ کہاں تک کس کوانٹٹی سے لیس چلے جاتے ہیں تو ہمارا بریک ان نیگیٹو ہو جاتا ہے. وی آر اسپینڈنگ مور دین وی آر ارننگ, انکم گر جاتی ہے یا انکم اسٹیٹک ہو جاتی ہے. فائنینشیل سمری جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت لیٹ می, یہاں میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل, what do we do and how we do? We take assumptions based on A. جیسے پیچھے کر کے آئے ہم, current situation, we have taken or we have made strategies, and we have prepared an action plan, and we have in fact derived in the plan. یہ یاد رکھیے گا, میں پھر ریپیٹ کر دوں, we are making plan in October for the coming year. یعنی سال ہمارا جنوری سے شروع ہوتا ہے, دسمبر میں ختم ہوتا ہے, لیکن ہم اکتوبر میں بیٹھے ہیں پچھلے سال کے, تو وہاں پر ہم ایزمپشنز کو لے کر کے ایک فائنینشیل سمری تیار کرتے ہیں. یہ بالکل یوں کہہ لیجیے, یہ فائنینشیل سمری جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ بالکل ہم ویسے ہی انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں جیسے کہ ہم ایکچولی ان ایکچوئل فیکٹ اکاؤنٹس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جا کر کے انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ وہ ایزمپشنس پر بیسڈ ہے, اس لیے ہم اس کو فائنینشیل سمری کہتے ہیں, پلان, مارکیٹنگ پلان کا ایک حصہ. انکم اسٹیٹمنٹ, گراس ریونیو کتنا ہوگا, کتنی سیل ہوگی, کتنے کیا قیمت ہوگی, ڈسکاؤنٹس وغیرہ اس میں سے نکال کر کے نیٹ سیلز ریونیو, اس کو ہم کہتے ہیں NSR. ایک بڑی ایک عام قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یہ میرے خیال میں آپ سب واقف ہوں گے, اور اگر نہیں تو ہونا ہی چاہیے آپ کو. اس کو ہم نیٹ سیلز ریونیو NSR کہتے ہیں, وہ بناتے ہیں ہم. دین وی میک دی, جس کو ہم, جیسے آپ کو پتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ جیسے بناتے ہیں, اس کے اندر کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالتے ہیں اس کے اندر سے, اینڈ دین وی میک ان دی اینڈ آف دا, اس کے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کا جو حاصل ہوتا ہے وہ نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس ہوتا ہے, یا نیگیٹو میں ہوتا ہے یا پازیٹو میں ہوتا ہے. ہونا تو پازیٹو میں ہی چاہیے. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالتے ہیں ہم نیٹ سیلز ریونیو میں سے, اینڈ دین وی ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کے اندر اس کو گراس پروفٹ کہتے ہیں. I beg your pardon, اس کو گراس پروفٹ کو ہم نیٹ پروفٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. لیکن ابھی نہیں, اس کے اندر سے 3 قسم کے ایکسپینسز بھی نکالنے ہیں ابھی ہم نے. وی ہیو اسپینٹ منی, یاد ہے ایڈورٹائزنگ ہم نے کی ہوئی, پلان کی ہوئی ہے, سیلز فورس کی تنخواہیں ہیں, الاؤنسز ہیں, ٹریولنگ ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے. یہ تمام کاسٹ انرجی اس کا, یہاں میں آپ اس وقت اس سٹیج پر تو آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ ہم باقاعدہ طور پر تمام وہ فیکٹرز کو لیتے ہیں, ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرتے ہیں, اور ان کی باقاعدہ فہرست بناتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ایسٹیمیٹڈ ایکسپینسز جو ہیں ان کے اوپر پروریٹ کرتے ہیں. جب ہم پورے ایکسپینسز پروریٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپینسز ہمارے گراس پروفٹ کے اندر سے مائنس کرتے ہیں, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے
ہم کہتے ہیں جی دس از آر نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس. این پی بی ٹی بفور ٹیکس. ابھی ٹیکس نہیں پے کیا ہم نے, لیکن چونکہ ٹیکس ریٹ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے, تو جو نیٹ پروفٹ ہم نے نکالا ہے ہم کو پتا ہے واٹ از دی ٹیکس, اف اٹ از ڈائریکٹ ٹیکس, انکم ٹیکس, یا واٹ, یا اف اٹس اے انڈائریکٹ ٹیکس, تو وہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو وہ اس کے ہم انالیسس یہی کرتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں این پی بی ٹی مائنس ٹیکس, این پی اے ٹی, نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس. Now that basically net profit after tax, ladies and gentlemen, در حقیقت ہماری سچویشن کو بخوبی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہے ہماری آئندہ سال کی کارکردگی. اچھا, اب یہاں پر میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مارکیٹنگ پلان تو ہمارا کمپلیٹ ایک بن گیا, جائزہ پورا اس کا ڈاکیومنٹ ہمارا تیار ہو گیا. لیکن اگر آپ مارکیٹنگ پلان کو واپس تھوڑا سا ذرا جائیں, ذرا پلیز گو ٹو پارٹ 1, جو فرسٹ اسٹیپ تھا ہم نے کیا لیا تھا, وی ڈکلیئرڈ ایگزیکٹو سمری, یاد ہے؟ اور اس ایگزیکٹو سمری میں ہم نے بڑے بریف اسٹیٹمنٹ دی تھی, انکریز سیلز بائی 5%, 10%, یہ وہ, یا ریڈیوس ایکسپینسز بائی 10%, یا ہم کچھ نہ کچھ, یا وی ول انہانس آر جیوگرافیکل کوریج فرام پاکستان ٹو لیٹس سے یورپ. اچھا, اب ذرا واپس جائیے آپ, یہ این پی آئی ٹی بی ٹی این پی اے ٹی بن گیا, نیشنل نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس بن گیا. اب آپ ذرا واپس جائیے سمری پر, اور جا کر کے دیکھیے کہ وہاں کیا کہا تھا ہم نے وہاں کہا تھا انکریز, ایک میں بات کر رہا ہوں, ہم نے کہا تھا انکریز سیلز بائی 10%, یہی کہا تھا. وہاں تو ہم نے بڑی ایک بریف اسٹیٹمنٹ دی تھی. ذرا اپنی فائنینشیل سمری پر ذرا نظر ڈالیے گا, ڈز اٹ سے دیٹ؟ سوچیں, کیا واقعی ہم with all these strategies, with all these action plans, with all these situations, with all these things, have we reached a stage, or are we saying کہ واقعی sales increase ہو رہی ہیں by 10%? If not, یہ اب ذرا میری بات بڑے غور سے سنیے گا. If not, ہم نے تو کہا تھا 10%, یہ تو ہم اسٹیٹمنٹ دے کر پیچھے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا لمبا راستہ ہم طے کر کے آئے ہیں. سچویشن انالیسس, پروڈکٹ انالیسس, پروڈکٹ مکس, چینلز, ڈسٹریبیوشن, پروموشن, اسٹریٹجیز, ایکشن پلان ساتھ ساتھ بناتے آ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم 10% سیلز انکریز کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایک اچھا مارکیٹنگ پلان کسی اچھی فرم کا دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید نہیں ہے, سوری جی, وہ سیلز 8% انکریز ہو رہی ہے. دیر کین بی 2 ریمیڈیل میجرز ہیئر. اے, جو آپ نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی ایگزیکٹو سمری بنانے کے لیے, اس وقت کہا تھا انکریز, the sales will increase, product A, the sales will increase by 10%. But in fact, it is not showing an increase, or at least not 10%, it is showing 6%, 7%. تو میری عرض یہ ہے یہاں پر, and listen to it very carefully, we have to rework the executive summary. اچھا, اب یہ تو possibilities ہیں. ایک تو آپ نے راستے میں کہیں اسٹریٹجیز غلط بنائی ہیں یا کم تر بنائی ہیں. So please review your strategies and action plans and try to reach or try to develop new strategies for meeting the executive summary objective. اگرچہ نہیں ہو رہا پھر بھی تو آپ کی ایگزیکٹو سمری کوئی حرف آخر نہیں ہے.
اس کو ایڈجسٹ کریں. سیلز انکریز بائی 6%, اس کو کہیں, اس کو ایڈجسٹ کریں. یعنی marketing plan is an exercise by virtue of which we try to establish our weaknesses, our strengths, our positioning, our actions, planned actions, and the strategies that we have developed in those planned actions. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ اگر آپ ان کو نوٹس کریں تو کہیں نہ کہیں دونوں صورتوں میں غلطی ہے. یا تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹو سمری غلط تھی, غلط نہیں تھی کہنا چاہیے, یوں کہیے کہ آپ کی ایگزیکٹو سمری تھوڑی سی انہانس تھی, آپٹیمسٹک تھی. سو لیٹس ریئلائز اٹ, برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 6% انکریز. ناؤ اٹ از ریئلسٹک, apparently realistic, planned, realistic. And that's what you are aiming at in the next year. لیکن اگر وہ ایگزیکٹو سمری ایڈجسٹ کرے یا اپنے ایکشنز ایڈجسٹ کریں. یعنی مارکیٹنگ پلان کا جو میں آخری پارٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کی ایمفسس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پلاننگ ڈز ناٹ مین کہ ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہم کر جاتے ہیں. نو, پلاننگ مینس دیٹ وی ہیو ٹو evaluate and take into account the entire situation and then establish facts which are more realistic, more pragmatic, more practical and can be achieved. In other words, what I'm saying, and on this I'll close the lecture today, and that is کہ مارکیٹنگ پلان از این ایکسرسائز آف سیلف انالیسس آف اے فرم, آف این آرگنائزیشن, جس کے اندر تمام, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, اس کے اندر تمام وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں ہم کو, یا نظر آ جانی چاہیے ہم کو, جو خامیاں ہیں. ایک میں یہاں پر اور بات آپ کو ان دی اینڈ آف دا مارکیٹنگ پلان, اینڈ آئی ایم شیور بائی دا گریس آف گاڈ آپ یہ بخوبی واقف ہو چکے ہیں اس سے اب تک. اس کی اسٹڈی کریں, کتابوں میں دیکھیں, بڑی اچھی کتابیں موجود ہیں, آپ کو ریکمینڈیڈ ہے بائی دا یونیورسٹی, آپ دیکھیں, کنسلٹ کریں. آپ یو کین اپروچ دا یونیورسٹی, آئی ایم اویلیبل اف یو نیڈ اینی فردر ہیلپ. لیکن ایک بات میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں, اور یہ آپ کو اس بات پر مجھ سے 100% اگری کرنا پڑے گا کہ یہ وہ سٹیج ہے مارکیٹنگ کی, یا وہ ایکٹیویٹی ہے مارکیٹنگ کی, کہ جس کے اندر ہم تمام اپنی ویکنیسز, اپنی اسٹرینتھس اور اپنی کمزوریاں اور اپنی امپروومنٹ کے ایکشنز اور امپروومنٹ کے پلانز اور امپروومنٹ کی چیزیں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا, ہم اکثر جو نہیں کرتے ہیں اور جو کرتے ہوئے کئی دفعہ شرم کرتے ہیں, جب ہم کبھی اپنی چیز کا جائزہ لیتے ہیں, کسی چیز کا بھی, کو اپنے کسی ایکٹیویٹی کا, یہ تو ایک بہت کمپریہنسو ایکٹیویٹی ہے, اگر ہم اپنی عام طور پہ ایکٹیویٹیز کا بھی جائزہ لیں تو ہم کریٹیکل انالیسس نہیں کرتے. ایک تو ہم کریٹیسزم کسی سے ایکسپٹ نہیں کرتے, اور اس کے اوپر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کریٹیسائز کریں, تو یہ تو کچھ تھوڑا سا عجیب لگے گا, لیکن ایسا ہے اور یہ حقیقت ہے. وی مسٹ سیلف اینالائز آور سیلفس اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, جہاں پر خداوند تعالیٰ نے ہم کو اسٹرینتھس دی ہیں وہاں پر ویکنیسز بھی موجود ہیں, اور ان کو ایکسپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مارکیٹنگ میں, یعنی مارکیٹنگ مینجمنٹ میں, ٹوٹل مارکیٹنگ مینجمنٹ میں, لیٹ می ٹیل یو دی ایٹیٹیوڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اینڈ کائنڈلی برنگ دس ایڈجسٹمنٹ ان یور ایٹیٹیوڈس. میں 2-3 باتیں بڑی جلدی اور بڑی سمری میں کہوں گا. نمبر 1, وی آر ناٹ دا فائنل ورڈس. B, we are very competent, yes, alhamdulillah, lekin we are humans and we have weaknesses. Number 3, it is a perpetual exercise. Marketing is a perpetual exercise. یہ چلتی رہتی ہے, انہانس ہوتی رہتی ہے, لہذا اس کے اندر سیلف امپروومنٹ کے چانسز بنتے رہتے ہیں, اپرچونٹیز
باہر بہت ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ نے دیکھا, ایکسٹرنل انوائرمنٹ اپرچونٹیز پیدا کر رہے ہیں. We should work, in other words, what I'm trying to say, ladies and gentlemen, and please register it as marketing managers. Work on your strengths. Find out what are those strengths and why. They are within you. They are within the organization. Work out those strengths. Identify your weaknesses. Reason your weaknesses. Find out the reasons for your weaknesses. Make an adjustment plan. Implement your plan. And then see how far you have removed your weakness or weaknesses. So marketing plan تیار کرنے میں, to summarize this lecture, اور marketing plan 2 lectures ہو گئے ہمارے. یہ دونوں lectures جو ہیں یہ basically ایک comprehensive document ہم تیار کرنے کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. اس کی سمری بس میں ایک ہی بتا دوں, وہ یہ ہے کہ overall marketing plan is an exercise of self-analysis. Ladies and gentlemen, میں نے کیا کہا؟ self-analysis. So kindly note this point. اس کو آپ اپنے رجسٹر میں, اپنی کاپیوں پہ, اپنی جگہ پر لکھ لیجئے کہ اس کو ہم سیلف انالیسس کہہ رہے ہیں. اور سیلف انالیسس کا مطلب ہے اپنی کچھ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم بروئے کار, اپنی ویکنیسز کو, اپنی اسٹرینث کو ہم آگے لے کر آتے ہیں اور اپنی ویکنیسز کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اسٹرینث کو انہانس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سو آپ اب سمجھ گئے ہیں کہ مارکیٹنگ پلان از اے ویری کمپریہنسو ایکسرسائز. الحمدللہ اس کو بڑے بخوبی طریقے سے کیجئے, اور پلیز لرن دی آرٹ. یہ ڈاکیومنٹ تیار کرنے کے میں ایک آرٹ بھی ہے, ایک پینٹنگ بھی ہے. کائنڈلی پریپیئر دیٹ پینٹنگ, پریپیئر اے کلیئر پکچر. ایمبیگوٹی نہ رکھیں کوئی. دیر شوڈ بی نو ایمبیگوٹی. ایمبیگوٹی ہو تو کسی سے پوچھ لیجئے, کسی کی ہیلپ لے لیجئے, پروفیشنلز کی ہیلپ لے لیجئے. But prepare a comprehensive marketing plan, and by the grace of Allah, یوں سمجھیے کہ آپ کا marketing path has been determined. اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے سال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کوئی ایکسٹراڈنری کو سچویشن ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو سب پر آتی ہے یا آ سکتی ہے. Thank you very much, ladies and gentlemen. So this lecture ends and the marketing plan is finished. We will now embark upon a third phase. اس کا ایک اور فیز کے اندر ہم جائیں گے, جس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہم نے سمرائز کی ہیں ان کی ہم تھوڑی سی انالیسس کریں گے اور کرتے ہوئے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ کا سپورٹ. خدا حافظ.